بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ سبی ریلوے ٹریک پر دھماکہ، جعفر ایکسپریس کی 3 بوگیاں اتر گئیں، 6 زخمی۔ شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملہ، 2 اہلکار شہید، 2 دہشت گرد ہلاک۔ اسلام آباد کے اندر بھی ہائی الرٹ ہو گیا ہے دہشت گردی کی وجہ سے، یعنی پاکستان کے اندر دوبارہ سے یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں سر اٹھانے لگی ہیں۔ آج کے ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں یہ کیوں کر ہو رہی ہیں اور اس کا آگے وے فارورڈ کیا ہے۔ ناظرین، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں سے ریاست پاکستان نے معاہدہ کرنے کی کوشش کی، برخلاف ان تمام خواہشات کے جو شہداء کی فیملیز کی تھیں۔ تو ہم نے تب بھی ایک بات کی تھی کہ یہ جو قاتل ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی معاہدہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ کام پہلے بھی جنرل کیانی کے ٹائم اور یہ ہوتا رہا ہے کام کہ فوج نے، ریاست پاکستان نے ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی، ان سے بات چیت کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن بات چیت کامیاب نہ ہو سکی۔ کامیابی تب ملی جب یہ جو ہارڈ کور ٹیررزم تھی، ان کو ان کی زبان میں جب بات چیت کی گئی، ضرب ازد لانچ کیا گیا، رد الفساد 1-2 کیا گیا، تو پھر کامیابی ملی۔ اور اب کی بار انہوں نے کہا کہ شاید یہ طالبان جو ہے ان کی حکومت آ چکی ہے اور ان کو کوئی سپورٹ کریں گے پاکستان کی ریاست کو، افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے۔ لیکن یہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کو یہ بات اظہر من الشمس ہونی چاہیے کہ اپنی لڑائی خود لڑنی پڑتی ہے، اور یہ ریمیننگ جتنی ٹیررزم ہے، ان کے جو سلیپر سیلز ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر، اور یہ جو کچھ لوگ ابھی بھی افغانستان کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی خیرات سے اپنے ویپنز کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو یہ جو امن ہے یہ خیرات پہ نہیں ملے گا، کیونکہ جو پہلا بھی امن پاکستان لے کے آیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے لیے پاکستان نے قربانیاں دی ہیں۔ 80,000 لوگ اس کے لیے انہوں نے شہادتیں دی ہیں۔ تو اب بھی یہ جو ٹیررزم اٹھ رہی ہے، کبھی کوئی کپتان کسی جگہ پہ شہید ہو جاتا ہے، کبھی کوئٹہ کے اندر، خزدار کے اندر، کبھی سبی کے اندر، کبھی کوئٹہ کے اندر، کبھی وزیرستان کے اندر، اور کبھی یہ جو سیٹلڈ ایریاز ہیں ان کی آؤٹسکرٹس کے اندر یہ ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو ابھی معاملہ یہ کہ یہ اس طرح رکیں گے نہیں، ان کے لیے آپ کو کانسنٹریشن کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ایک پوری کی پوری اور فیز لانچ کرنی ہوگی، تب جا کے یہ رکیں گے۔ اور جب آپ ان کو پکڑ کر یہ جو ان کی ٹیلی فون کی کمیونیکیشن ادھر افغانستان سے ملے گی، آپ ان کی حکومت کے سامنے رکھیں اور کیٹیگوریکلی ان سے بات کریں، کلیئرلی بات کریں، جس طرح طالبان کی حکومت نے اپنے یہ جو ان کے جو پلینز تھے یہ سنٹرل ایشیا کی ریاست کے پاس، ان سے بات کی کہ ہمارے جو یہ طیارے ہیں واپس کرو، یہ ہمارے تھے۔ تو اسی طرح آپ کو کلیئرلی بات کرنی ہوگی، ان کو ان کی زبان میں بات کرنی ہوگی، اور ایک اور آپریشن کرنا ہوگا۔ جب تک آپ آپریشن نہیں کریں گے تب تک کامیابی نہیں ہے۔ لیتو لال سے کام لیں گے تو پھر اس طرح اوکیجنلی یہ ایپیسوڈز کے اندر آپ کے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوتے رہیں گے۔ پوری یکسوئی سے آپریشن کر دیں، جو ریمیننگ جتنی بھی یہ مخلوق رہ گئی ہے ٹیررزم کی، ٹیررسٹس کی، یہ جو قوم قبیلے کے ان کے جو چیلے چانٹے رہ گئے ہیں، جن کو ابھی بھی ایک رے آف ہوپ ہے کہ ہندوستان سے پیسہ آئے گا اور افغانستان کے بارڈر پہ کسی جگہ پہ سیف ہیون بنا کر یہ بیٹھ جائیں گے، تو ان کی آپ امید کو ختم کر دیں، اور ختم یہ ہوگی گن کی لینگویج کے اندر۔ اور جب تک آپ ان کو نہیں مارتے، اب ٹل دا لاسٹ ٹیررسٹ، تب تک یہ ٹیررزم ختم نہیں ہونی، اور یہ مزید پنپتے رہیں گے۔ تو یہ انتہائی تشویش کی بات ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی الرٹ ہو چکا ہے اس وجہ سے، اور خطے کے جو حالات ہیں، ہندوستان کے جو اپنے حالات ہیں، وہ تو ٹیررزم کو مزید ایکسپورٹ کرے گا کہ پاکستان میں امن کیوں آ گیا۔
اور ایسی صورت کے اندر جو دانشمندانہ پالیسی ہے وہ یہی تقاضا کرتی ہے کہ آپ ان کے لیے نئی فیز کو لانچ کریں، پورے کے پورے میڈیا کے اندر، انٹیلیجنسیا میں، پرنٹ میڈیا کے اندر سارا ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں، اور جاتے جاتے یہ جو جاتے یا نہ جاتے جنرل باجوہ جو ہے یہ ایک اور رد الفساد 3 کا اعلان کریں، تاکہ کم از کم یہ تو ان کی پاکٹ میں بات جائے کہ اپنا انہوں نے ٹیررزم کو مکمل طور پہ ختم کیا ہے جس چیف آف آرمی سٹاف نے، دیٹ از جنرل باجوہ۔ جس طرح بال لگوائی جنرل باجوہ نے، اسی طرح یہ کام کریں اور اس کو چیز دا اینیمی اپ ٹل گیٹس آف ہیل، اس کو ہیل کے اندر پھینک کے آئے۔ اگر آپ نہیں پھینکیں گے دروازے تک بھی نہ جائے لے گئے، اس سے اگر آپ نے دروازہ پار نہ کرایا تو یہ واپس مڑ آئیں گے اور یہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی توانائی پکڑیں گے، اور توانائی دینے والے بہت زیادہ فیکٹرز موجود ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ریاست پاکستان ہے، لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ جو جتنے ریمیننگ ایلیمنٹس ہیں، کیونکہ کچھ جو بی ایل اے بی آر اے کے ایلیمنٹس ہیں، لشکر جنگی کے اور ایلیمنٹس ہیں، کتنے اور جو لوگ ہیں، ان کے جتنے فیکشنز ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے ابھی تک۔ جب تک ان کو مکمل طور پہ ان کی سرکوبی نہیں ہوتی، تب تک پاکستان کے اندر حقیقی امن نہیں آئے گا۔ حقیقی امن کے لیے حقیقی اور کلندرانہ وار درکار ہے، وہ اس کو آپ بروئے کار لائیں تاکہ پاکستان کے اندر امن کا بول بالا ہو۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔